بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے اس قسم کے کاموں کے: نمبر 1، صدقہ جس سے فیض جاری ہو جائے۔ نمبر 2، اس کا علم جس سے دوسرا نفع پہنچائے۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 3۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص دوسرے کی حد سے زیادہ تعریف کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو تم نے ہلاک کر دیا۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر رکوع کی حالت میں ایسی سیدھی رہتی کہ اگر اس پر پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لیا جائے تو ذرا بھی پانی نہ گرتا۔ حدیث نمبر 5۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 5۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ اچھا لگتا ہو کہ اس کی عمر طویل زیادہ ہو اور اس کے رزق میں ترقی ہو اور اوپر سے آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کرے۔ حدیث نمبر 6۔ روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی قرآن شریف کا حافظ ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں سے ایسے 10 آدمیوں کے لیے مقبول کرے گا جو دوزخ کے سزاوار ہوں گے۔ حدیث نمبر 7۔ مصعب بن معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں اور مصائب انبیاء کو پیش آتے ہیں اور پھر نیک لوگوں کو اور پھر جو ان سے کم نیک ہو۔ ہر آدمی اپنی دینداری کے مطابق مبتلا ہے۔ جو دین میں مضبوط ہوتا ہے اس پر بلائیں بھی زیادہ آتی ہیں اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی بلاؤں میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور بندہ کو جب تک زمین پر چلتا پھرتا ہے کچھ نہ کچھ بلا پہنچتی ہی رہتی ہے۔ حدیث نمبر 8۔ ابن عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہت بخیل ہوگا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود شریف نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 9۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نشانہ بازی کسی جانور پر نہ کیا کرو۔ حدیث نمبر 10۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قبریں عذاب میں مبتلا دیکھیں، کسی بڑی دشوار طلب بات میں بھی نہیں، بلکہ ایک تو ان میں پیشاب کے معاملے میں صفائی نہیں رکھتا تھا اور دوسرا چغل خوری میں پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز شاخ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیے اور فرمایا
کہ جب تک یہ شاخیں نہ سوکھیں اللہ کی تسبیح کرتی رہے، اس وقت تک ان کے عذاب میں شاید کچھ کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 11۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے نام پر پناہ مانگا کرے اس کو پناہ دے دیا کرو، اور جو کوئی اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو بھی دے دیا کرو۔ حدیث نمبر 12۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی تعلیم دیا کرو، طریقہ تعلیم میں آسانی بہم پہنچایا کرو، اور حتی الامکان دشواری سے بچا کرو، اور جب غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، اس کو 3 مرتبہ فرمایا۔ حدیث نمبر 13۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی راستے پر گیا علم کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا، اور علم کے طالب کے لیے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی مخلوقات خدا سے بخشش کی طلبگار ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی دوسرے ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور خدا کے نبی درہم و دینار ورثہ میں نہیں چھوڑا کرتے، وہ لوگوں کو اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، جس نے ان کا علم لیا اس نے ساری خوبیاں لے لی۔ حدیث نمبر 14۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک روز عصر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جلدی سے لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلدی کرنے سے گھبرا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو معلوم کیا لوگ کہ جلدی کرنے سے حیران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ مجھے یاد آیا کہ صدقہ خیرات کا کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہے اور ابھی تقسیم نہیں ہوا، بس مجھے ناپسند ہوا کہ کہیں ہمارے گھر میں یہ سونا بغیر غربا کو دیے ہوئے ایک رات بھی رہے، اس لیے میں جلدی سے گیا اور غربا کو تقسیم کرنے کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ حدیث نمبر 15۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس خیرات کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صدقہ و خیرات کرے تو ایسی حالت ہو کہ تندرست ہو، تجھے خود بھی روپے کی ضرورت ہو، ایسے صدقے کا تو بہت ثواب ہے، لیکن ایسی حالت میں کہ تو مرنے لگا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا فلاں کو دینا اور اتنا فلاں کو، ایسے صدقے کا وہ ثواب نہیں، کیونکہ اب تو نہ بھی دے گا تب بھی مرنے کے بعد تیرا مال وارثوں ہی کو لینا ہے، تیرے پاس سے اب اس مال کو چلا جانا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب کسی نیکی کے کرنے کا موقع ملے تو فوراً وہ نیکی کر لے، کیونکہ ممکن ہے کہ پھر یہ موقع نہ ملے۔ اب موقع حاصل ہے، پھر ممکن ہو کہ ایسا غریب ہو کہ غربت اس کے نیک کاموں کی توفیق نہ دے، یا ایسا دولت مند ہو کہ دولت مندی کے گھمنڈ میں نیکی سے جاتا رہے، یا ایسا بیمار ہو جائے کہ نیک کام ہی سرزد نہ ہو، یا ایسا بوڑھا ہو جائے کہ نیک کام کرنے کا ہوش و حواس ہی مارا جائے، یا موت آ جائے کہ جس سے سلسلہ اعمال ہی منقطع ہو جائے، یا کسی اور فتنہ میں مبتلا ہو جائے، مثلاً آنے والے دجال کا فتنہ، یا کوئی اور حادثہ واقع ہو جائے جو اس کے نیک کاموں سے روک دے۔ اس لیے اے لوگو، جب موقع ملے فوراً نیکی کرے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں جاننے کے لیے میرے چینل خاص رائٹس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔